ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ایک بند کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم بیس پہ رکھ کے اس کو انتہائی واجب الاحترام جملہ بزرگان دین عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سلام اللہ تعالی علیہم سیٹنگ نہیں کرنی ہوگی تو پھر دیکھ لیں ٹھیک ہے کمی بیشی نہیں کرنی ضرورت ہوگی تو پھر کر لیں اور انتہائی معزز و محترم شرکائے محفل منتظمین محفل تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین محترم المقام واجب الاحترام محترم امجد حسین تقی صاحب جن کی وساطت سے آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا پچھلے سال بھی گراؤنڈ میں تھا سامنے تو اس سال اللہ کے گھر میں آپ نے اہتمام کیا ہے اور میرے بھائی واجب الاحترام محترم المقام محترم بھائی ممتاز حسین صاحب شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور جملہ معززین علاقہ اللہ کا کرم ہے اور حضور کا بے پایاں نالین پاک کا تصدق ہے مستقل کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر پاک کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا کل میرے بھائی مجھے بتا رہے ہیں عدنان وحید قاسم صاحب تشریف لائے تھے اچھا ٹھیک اور مختلف علاقہ جات میں محبت رکھنے والے آقا علیہ السلام کے ساتھ پورا ماہ مبارک آقا علیہ السلام کے ذکر پاک میں مصروف رہتے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حق عطا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آپ نماز میں اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے سورہ کوثر کی روشنی میں چند ایک باتیں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا اللہ پاک نے ترجمہ کر دیتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب انا اعطیناک الکوثر ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی کوثر کا معنی خیر کثیر کیا جاتا ہے مگر یہ تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا ٹون ہے ٹون اگر بند ہو جائے تو ٹھیک ہے آواز میں اثر نہ آئے یہ جو ٹون ہے نا کبھی آ جاتی ہے اس کو چیک کر لفظ ہے کوثر
تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا۔ اس پر میں آخر پہ بات کروں گا، اصل میں یہ مقام ہے کیا۔ اب آپ کیا کریں؟ آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ محبوب فصل لربک وانحر، محبوب دو کام آپ کریں۔ ایک تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کریں، تو نماز پڑھی جاتی ہے ظاہری وجود سے، ظاہری بدن سے، وجود سے، اور دوسرا کرے وانحر، اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی، قربانی دی جاتی ہے جان سے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھی جاتی ہے بدن سے اور قربانی دی جاتی ہے جان سے۔ دو کام آپ کریں، ایک کام میں کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دو کام آپ کر لیں، ایک میں کروں گا۔ وہ کیا؟ ان شانیک ھو الابتر، تیرے دشمن کی نسل مٹا دوں گا۔ ابتر عربی کا لفظ ہے، ابتر کا معنی ہے جس کی اولاد نہ ہو، مقطوع النسل، جس کی جڑ کاٹ دی جائے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ اب دو شان نزول ہیں اس سورت کے، ایک ابھی بیان کرتا ہوں، ایک آگے جا کے بیان کروں۔ ایک تو یہ کہ کفار نے طعنہ دیا، مشرکین نے اور قرآن پر ایمان نہ لانے والوں نے طعنہ دیا، اعتراض کیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو گھر جاتے ہیں اور اپنے پاس سے عربی کے چند جملے لکھ کے لے آتے ہیں اور ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، حالانکہ قرآن ہوتا نہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ سے اترا ہوا کلام نہیں ہوتا، یہ گڑھ کے اپنے پاس سے لے آتے ہیں۔ یہ طعنہ دیا۔ جب انہوں نے طعنہ دیا تو سورہ القصص میں آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دے، یہ جو طعنہ دینے والے ہیں نا، اعتراض کرنے والے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ کھڑ کے لے آتے ہیں خود اور آ کے بتا دیتے ہیں قرآن، ان کو قل، ان کو فرما دے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور میں چلو اگر میں گھڑ کے لاتا ہوں تو تم بھی پھر اللہ کی بارگاہ سے کوئی کتاب لے آؤ، تم اللہ کی بارگاہ سے کوئی کتاب لے آؤ۔ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا، دو ہوں گی، ایک کتاب تم لے کے آؤ، ایک کتاب جو تم الزام لگاتے ہو میں لے کے آتا ہوں، تو دونوں میں سے جو زیادہ ہدایت دینے والی ہوگی، دونوں میں سے جو زیادہ ہدایت دینے والی ہوگی اتبعہ ان کنتم صادقین، تو چلو اگر تم سچے ہوئے تو میں بھی اس قرآن، اس کتاب کی پیروی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ کتاب لاؤ، انتظار کیا، وہ قرآن کے مقابلے میں کتاب نہ لا سکے۔ پھر اللہ پاک نے تھوڑی آسانی پیدا کی، پہلے کہا تھا پوری کتاب لا، تو کتاب کے مقابلے میں کتاب، یعنی قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہ لا سکے۔ جب نہ لا سکے تو اللہ پاک نے فرمایا چلو تھوڑی آسانی کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 13، اس میں فرمایا کل، محبوب ان کو فرما دے چلو پوری کتاب نہیں لا سکے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو چلو اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ اور جس کو چاہو بلا دو، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جو مددگار بلانا ہو، جو ساتھی بلانے ہوں بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔
تو چلو 10 صورتیں لا دیں۔ پھر انتظار کیا کہ کب تک لاتے ہیں۔ انہوں نے کوششیں کی، کمروں میں بند ہو گئے اور اپنے آپ کو قادر الکلام کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا، عجمی، گونگا کہتے تھے، اور اپنی زبان پر ان کو اعتماد تھا، نہ لا سکے۔ جب 10 صورتیں بھی نہ لا سکے قرآن کے مقابلے میں، تو پھر اللہ پاک نے حکم اور آگے بڑھایا اور آسانی کر دی کہ چلو اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو چلو اگلی بات سورہ البقرہ آیت نمبر 2، آیت نمبر نہیں، سورہ البقرہ فرمائے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے محبوب پہ اتارا ہے، اپنے بندے پہ اتارا ہے، تو فرمایا چلو قرآن بھی نہیں لا سکے، کتاب بھی نہیں لا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چلو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک صورت لا کے دکھا۔ وہ جو ایک صورت کا چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لا دو، وہ سورہ کوثر ہے۔ وہ سورہ کوثر ہے، فرمایا 3 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، تو چلو بڑی صورت سورہ بقرہ کے مقابلے میں یا کسی اور صورت کے مقابلے میں لانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات، 3 آیات ہیں، اور میں چلو اس کے مقابلے میں کوئی 3 جملے ہی لے آؤ، اس کے مقابلے میں وہ سورہ کوثر کے مقابلے میں بھی اپنا کلام جو لکھتے، جب سورہ کوثر کو سامنے رکھتے اپنی اوقات نظر آ جاتی، پھاڑ دیتے، پھر لکھتے، پھر سورہ کوثر کے معانی کو دیکھتے، مطالب کو دیکھتے، معارف کو دیکھتے، اس نے نظم کو دیکھتے، ترتیب کو دیکھتے، الفاظ کو دیکھتے، اور اللہ کی بارگاہ سے اترنے والے کلام کو دیکھتے۔ جب دیکھتے پھر اپنی اوقات سامنے آ جاتی، کوئی مقابلہ ہی نہ ہوتا، پھر پھاڑ دیتے، پھر لکھتے، پھر پھاڑ دیتے، اور بالآخر وہ سورہ کوثر کے مقابلے میں بھی 3 جملے نہ لاتے۔ اب تقی صاحب بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے دوست کے حضور کے معجزات پہ بات کریں، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، کہ ساری دنیا مل کر بھی سمجھ نہ سکے کہ ہے کیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ معجزہ ہے قرآن اور قرآن کی آیات، کہ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہر معجزہ نبی کی زندگی کے ساتھ تھا، مگر یہ وہ معجزہ ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن جیسا کوئی کلام لا نہیں سکتا۔ 7 ان کی غزلیں تھیں، میلے ہوتے تھے نا، سالانہ میلے ہوتے تھے، شین کعبہ میں میلے لگتے تھے، میلوں کے نام تھے، سوکے اکاز، مختلف میلے ہوتے تھے، اور بڑی بڑی دنیا، عرب دنیا سے بڑی دور